الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. احباب عزیز وکرام، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے تذکرہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، قسط نمبر 4. المجلس السابع والثلاثون. الشیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وقال رضی اللہ تعالی عنہ بکرة الجمعہ فی المدرسة 5 رجب سنة 45 و500. جمعۃ المبارک کا دن تھا. رجب شریف کی 5 تاریخ تھی اور 545 سنہ ہجری کی صبح کی نماز کے بعد شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے یہ خطبہ اپنے مریدین کو جامعہ قادریہ بغداد شریف میں دیا تھا قرآن و سنت کی روشنی میں.
فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال عود المرضى وشيء الجنائز فإنه يذكركم الآخرة۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث پاک سے اپنے خطبہ مبارک کا آغاز فرمایا کہ تمہارے نبی علیہ السلام سے ہی یہ مروی ہے، امام الانبیاء والمرسلین کا یہ فرمان عالی شان ہے، انہو قال کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عود المرضى، مریضوں کی عیادت کیا کرو، وشیء الجنائز، اور جنازوں کے ساتھ جایا کرو، اور جنازوں کے ساتھ جایا کرو، فَإِنَّهُ يُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، یہ کام کرنے سے فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ تمہیں قبر و آخرت کی زندگی یاد آئے گی، تمہیں اپنی قبر و آخرت کی زندگی یاد آئے گی۔ یہ تم غفلت کا شکار ہو اور غفلت کی چادر سکون سے اپنے اوپر تان رکھی ہے، فرمایا اس کو اتارو اور اپنی قبر و آخرت کے بارے میں غور و خوض کرو۔ اور طریقہ ابتداءً حدیث پاک کو سامنے پیش فرمایا کہ مریضوں کی عیادت کرنے اور مسلمانوں کے جنازوں میں شرکت کرنے سے تمہیں قبر و آخرت کی زندگی یاد آئے گی، تمہیں قبر و آخرت کی زندگی یاد آئے گی۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی اس حدیث کو پڑھنے کے بعد اپنے مریدوں کو فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ سرکار نے یہ کیوں فرمایا؟ یہ جملے جو ابھی آپ سن چکے ہیں، شیخ اپنے مریدوں سے تمہیں پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ فرمان قاصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس فرمان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ بِذَلِكَ أَن تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کہ اس کو لانے کا مقصود، اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصود یہ تھا نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کا ان تذکر الآخرہ، کہ تم قبر و آخرت کی زندگی کو یاد کرو، سوچو کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، ہم نے محشر کے دن اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں اے میرے مریدو، اے میری مجلس میں آنے والوں، سرکار نے اس حدیث پاک سے یہ ارادہ فرمایا تم سے، جتنی بھی امت تک یہ فرمان پہنچے گا تو امت کو چاہیے وہ اپنی قبر و آخرت کی زندگیوں کو کیا رکھیں؟ یاد رکھیں۔ اور قبر و آخرت کی زندگی کو یاد رکھنے کا معنی کیا ہے؟ کیا ہم نے مر جانا ہے بس ٹھیک ہے؟ نہیں، اس کے یاد کرنے کا معنی مطلب ہے کہ اپنی قبر و آخرت کی زندگی کو کس طرح سنوارا جا سکتا ہے، کس طرح قبر و آخرت کے عذاب سے بندہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، تو ان اصولوں کے مطابق بندہ زندگی بسر کرے، ان اصولوں کے مطابق بندہ، اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی اصول ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ اس کے سوا کوئی طریقہ بھی بندہ اپنا لے، قبر و آخرت کے عذاب سے جو شریعت کے ظاہری اصول ہے بندہ بچ سکتا سوائے اس کے کہ شریعت پہ عمل کرے، اور شریعت پہ عمل کرنے کا نام ہے سرکار علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا، سرکار علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا، کیونکہ آپ کے طریقے کے بغیر کائنات کا کوئی فرد بھی شریعت پہ چل ہی نہیں سکتا، آپ علیہ السلام کے طریقے کے بغیر کائنات کا کوئی فرد بھی شریعت پہ چل نہیں سکتا۔ اب وہ کہ پیر کی بات چل رہی ہے کہ پیر ایسے ہوتے ہیں، پیر، یہ پیروں کے بھی پیر اپنے مریدوں کو خطبہ دے رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ اپنی قبر و آخرت کو یاد کرو، اپنی قبر و آخرت کو، اور کس جگہ خطبہ دے رہے ہیں؟ جامعہ قادریہ بغداد،
جو آپ کا مدرسہ تھا، تو معلوم ہوا کہ جو صحیح پیر ہوتے ہیں ان کے دین اسلام کو سکھانے کے لیے ادارے بھی ہوتے ہیں. وہ بھانگ چاش پہ نہیں بلایا کرتے، وہ خود بھی دین سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سیکھنے کے بعد دین سکھاتے ہیں. وہ کیسا پیر ہے جس کے منہ سے بھانگ اور چرس کی بدبو آتی ہے، چہرہ ہے تو یہودیوں جیسا ہے، نماز پڑھنے کی اس کو فرصت نہیں ہے، اور مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے، جو شریعت میں لعنت کے موجب کام ہے، وہ بے حس بے لگام، وہ ڈاکو، وہ چور آج پیر بن کے بیٹھا ہے. اسلام کی روشنی میں ایسا شخص پیر نہیں، ایسا شخص خود بھی فاسق و فاجر ہے، اور جو اس کی صحبت میں جاتے ہیں یہ بے ایمان ان کو بھی فاسق و فاجر بنا کے جہنم کے راستے میں چلا دیتا ہے. پیر جو ہوتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا آپ کی دوسری کتاب میں، جس سے ہم خطبہ دے رہے ہیں، دوسری کتاب میں یہ آپ کا فرمان موجود ہے، فتوح الغیب اس کتاب کا نام ہے. اس کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں پیر کون ہوتا ہے. آپ نے فرمایا لوگوں سمجھو پیر کون ہوتا ہے، پیر کون ہوتا ہے. آپ نے فرمایا پیر جو ہوتا ہے، غور کرنا، فرمایا اس کے سیدھے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، اس کے الٹے ہاتھ میں سرکار کی حدیث ہوا کرتی ہے. مطلب کیا ہے کہ وہ پہلے کوئی بھی مسئلہ ہو قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے، جب قرآن سے اس کا حل نہ ملے تو پھر جو قرآن کی تفسیر سرکار علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہے تو وہ حدیث کے مطابق چلتا بھی ہے اور دوسروں کو چلاتا بھی ہے. فرمایا یہ پیر کی شان ہوتی ہے کہ اس کے ایک بازو میں سیدھے بازو میں قرآن ہوتا ہے اور الٹے بازو میں سرکار علیہ السلام کا فرمان ہوتا ہے. اور مزید اس کی وضاحت کرتے ہو آپ فرماتے ہیں الشیخ یسقط الشقیہ. آپ نے فرمایا لوگوں شیخ کون ہوتا ہے، پیر کون ہوتا ہے، یہ بھی فتوح الغیب میں آپ کا فرمان موجود ہے. فرمایا الشیخ یسقط الشقیہ، فرمایا پیر وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں، جس کی مجرمان، جس کی صحبت میں بے نمازیاں، جس کی صحبت میں داڑھی منڈیاں، جس کی صحبت میں فاسق و فاجر، جس کی صحبت میں شرابی اور زانی اور کبابی، جس کی صحبت میں گانے باجے فلمیں ڈرامے سننے دیکھنے دکھانے والے بے حس و بے لگام فساق و فجار آئے اور اس کی صحبت میں جب آ جائیں تو جب آئے فاسق ہوں، جب واپس جائیں تو پرہیزگار و متقی بن کے جائیں. فرمایا الشیخ یسقط الشقیہ، فرمایا شیخ وہ ہوتا ہے جو کسی فاسق کو نیکوکار بنا ڈالے، جس کی صحبت میں آنے کے بعد بندہ اگر مجرم تھا تو پرہیزگار متقی بن کے جائے، پرہیزگار متقی بن کے. یہ ہم اس پیر کا، پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا خطبہ جو آپ نے اپنے مریدوں کو دیا تھا، اور آپ کو ہم یہ آج چوتھا جمعہ مبارک ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے تذکرے پر پہلے جمعے سے آج تک یہی گفتگو آپ کو کرتے آ رہے ہیں کہ 11ویں اور کھانے تک محدود نہ رہے. 11ویں کھا لینا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، 11ویں اور پکا لینا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے. جس شہر کے نام کے اصحال ثواب کی آپ 11ویں اور پکائیں، جس شہر کے نام کی اصحال ثواب کی 11ویں اور کھائیں اور اس شہر کی سیرت میں عمل کیا جائے، کیا یہ بندہ شہر کی محبت میں سچا کہہ رہا ہے؟ اور ہمارے اندر یہی وبا اس وقت ہے. وہ چور، وہ ڈاکو، وہ فاسق، وہ فاجر آج غوث اعظم کا نائب بنا بیٹھا ہے، جس کی شکل دیکھو تو یہودیت کی شکل ہے، جس کی سیرت دیکھو تو کفار کی سیرت ہے. وہ بے ایمان کہتا ہے کہ میں غوث اعظم کا نائب ہوں، میں غوث اعظم کا کیا ہوں؟ پلیتو اس طرح غوث اعظم کی خلافت اور نائب نہیں بنتا بندہ. اگر بننا ہے تو سرکار کی شریعت کے مطابق چلو، پھر ہم کہیں گے کہ تم بھی غوث اعظم کی سیرت کے مطابق چلنے والے ہو. کہ غوث پاک کا کوئی بھی لمحہ نبی علیہ السلام کی شریعت کے خلاف گزرا، ہر کام سرکار کی سنت کے مطابق کیا کرتے تھے، ہر کام سرکار کی. اپنوں کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی نیت رکھی تھی، کیونکہ اس کو نیٹ کے ذریعے بہت سارے لوگ سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے جو بھی یہاں خطبات ہوتے ہیں. یہ بھی نیت رکھی تھی کہ جو آج اللہ کے ولیوں کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہے ولی جو بھنگ بھی
سنت کے خلاف نہ ہو، سرکار کی سنت کے خلاف۔ یہ ہمارے ائمہ نے ہمارا مسلک لکھا ہے پیروں کے مطلقہ، اور جو بیمان اس کے خلاف ہے کم از کم یا رسول اللہ کہنے والے سنی اس کو پیر سمجھتے نہیں۔ پھر بندہ کہے گا کہ پھر جتنے فساد و حجار ہیں ان کے پاس سنی ہی جاتے ہیں۔ بھائی انفرادیت کی بات میں نہیں کر رہا، میں اپنے مسلک کی بات کر رہا ہوں۔ ایک جاہل بندہ جو ایک جاہل کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس جاہل کی وجہ سے اہل سنت کے مسلک پر گفتگو کرنا یہ زیادتی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ جس طرح جہاز میں 5 صحابی آ رہے، کتنے؟ ان میں سے کسی ایک نے کوئی چیز چوری کر لی، کسی ایک نے کوئی چیز، اب یہ کہنا کہ سارے حاجی ہی چور ہوتے ہیں یہ انصاف ہے؟ بولے تو صحیح۔ کیا کہیں گے کہ جس نے یہ بغیرتی کی ہے، جس نے بھی، وہ غلط ہے۔ پورے حاجیوں کے گھروں کو چور نہیں کہہ سکتے، اسی طرح پورے مسلک کو بدنام نہ کرو۔ جو ہمارے مسلک کے خلاف کرتا ہے ہم خود اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ جہنم کے راستے میں چل رہا ہے۔ جو شریعت سے ہٹ کے لوگوں کو طریقت سکھاتا ہے وہ شخص جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے، ہم خود کہہ رہے ہیں۔ تو اس ایک بے ایمان کی وجہ سے یا رسول اللہ کہنے والے پورے مسلک کو کم از کم بدنام کرنا انصاف نہیں۔ جب ہم کہہ رہے ہیں ہمارے ائمہ نے پیر اور مرید کے متعلق جو کلام کیا ہے وہ یہی ہے جو کلام ہم آپ کو کئی عرصے سے عرض کرتے آ رہے ہیں کہ پیر وہ ہوتا ہے جس کا کوئی کام بھی نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہوتا نہیں۔ دیکھیں یہ پیر کی بات ہی ہم کر رہے ہیں، چوتھا جمعہ مبارک ہے، اور اگر میں اپنی زندگی کی طرف نسبت کروں تو حدیث میں آئی اوسط درجے کی عمر اس امت کی تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک کتاب کے خطبات سارے نہیں، کتنے؟ فقط یہی الفتح الربانی جو آپ کی کتاب ہے یا فتوح الغیب جو آپ کی کتاب ہے، اسی میں ہر جمعہ پر آتا رہوں۔ یقین ہے یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، سرکار غوث پاک کے یہ جو خطبات موجود ہیں اس وقت میری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن آپ کی ایک کتاب کے خطبے نہیں ختم ہوں گے۔ پیر تو ایسے ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا جتنے جنوں سے بھی ہم کلام کرتے آ رہے ہیں غوث اعظم کی تقریریں ہی نقل کرتے آ رہے ہیں، آپ کے لیکچر اور بیان ہی تقریریں آپ کو سناتے آ رہے ہیں۔ آپ غور کریں کوئی بات خلاف شرع آپ نے پائی؟ تو کیونکہ پیر کی بات ہو رہی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ حقیقی پیر کے خطبات ہم آپ تک منتقل کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کیا فرمایا مریدوں کو؟ 5 رجب المرجب جمعہ کا دن صبح کی نماز کے بعد کا ٹائم تھا جامعہ قادریہ بغداد میں، اور 545 ہجری آپ فرما رہے ہیں اے لوگوں تمہارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مریضوں کی عیادت کیا کرو اور مسلمانوں کے جنازے میں شرکت کیا کرو، اور مسلمانوں کے جنازے میں فرمایا اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ تمہیں اپنی قبر و آخرت کی زندگی یاد آئے گی، قبر و آخرت کی زندگی یاد آئے گی۔ اللہ کا ولی ہوتا ہی وہی ہے جو ہر وقت دین اور قبر و آخرت کی طرف سے دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَحْلُبُونَ مِنْ ذِكْرِهَا وَتُحِبُّونَ الْآجِلَةَ، فرمایا تم تو ایسے ہو گئے ہو، تم تو ایسے ہو گئے ہو، اور یہ جملے کو ہی پیر بول سکتے اپنے مریدوں کو جو پیر مریدوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو۔ ایسے سخت جملے وہی پیر ہی اپنے مریدوں کو کہہ سکتا ہے جو مریدوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو